اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل صدق اللہ العظیم۔ معزز ساتھیو، آج میں پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کچھ باتیں اس ویڈیو میں عرض کروں گا۔ ہمسایہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو کے اندر جسے پڑوسی کہتے ہیں، عربی کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر اس لفظ کو والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب کہہ کے ذکر فرمایا۔ پڑوسی کے بارے میں اسلام نے بہت زیادہ تلقین فرمائی، بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو یوں ارشاد فرمایا کہ جبریل نے مجھے اتنی بار آ کے پڑوسی کے بارے میں تاکید فرمائی، تلقین فرمائی کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں جبریل مجھے یہ نہ کہہ دے کہ پڑوسی کا حق وراثت کے اندر بھی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی مرتبہ میرے محبوب علیہ السلام کو تاکید فرمائی ہوگی۔ پڑوسی صرف اسے نہیں کہتے کہ جو گھر کے ساتھ رہتا ہو، بلکہ پڑوسی کے بارے میں جو قرآن کا نقطہ نظر وہ یہ ہے، اگر کوئی دو طالب علم ہے تو وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ سفر کے اندر جو بندے جا رہے ہیں، جو دو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ اسی طرح اگر لائن کے اندر لگ کے کوئی بندہ بل پے کر رہا ہے، گیس کا، بجلی کا، وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ ایک زیادہ دیر کا پڑوسی ہے جیسے گھر کے ساتھ رہنے والا، اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہے اور پڑوسی بھی ہے، اس کا زیادہ حق شریعت نے بیان فرمایا اور بہت زیادہ حقوق بیان فرمائے شریعت کے پڑوسی کو۔ پڑوسی جو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو یوں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ پڑوسی کا احترام کرے، پڑوسی کی عزت کرے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق بیان فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت ہمارے پاس رہتی ہے کہ وہ شب زندہ دار بھی ہے، راتوں کو قیام کرتی ہے، دن کو روزے رکھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن وہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی، بہت برا برتاؤ کرتی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ ایک عورت ہے، وہ تو بس فرضی نماز پڑھ لی، رات کو بھی کبھی اٹھی تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے بچوں کو خیال رکھتی ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، روزے فرضی رکھ لیے، صدقہ اللہ نے جو دیا تو کر دیا ورنہ نہیں، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ تو معزز سامعین، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے۔ تو میرے معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ پڑوسیوں کا احترام کریں، پڑوسیوں کی مدد کریں، اگر بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کریں، اگر کوئی تنگی کے اندر ہو اس کی مدد کریں، اگر کوئی پریشانی کے اندر ہو تو اس کی پریشانی حل کی جائے۔ اسی طرح اگر گھر کے اندر پھل فروٹ لے کے آئیں تو ان کو ہدیہ بھیجیں، اور اگر نہیں بھیج سکتے تو پھر ان کے سامنے شو نہ کریں، ان کے سامنے چھلکے نہ پھینکیں، ان کے سامنے اپنے پھل کو اجاگر نہ کریں۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کے اندر جب تم گوشت پکاؤ تو اس کے اندر شوربہ زیادہ کر لو تاکہ پڑوسی کو بھی شوربہ چلا جائے۔ تو معزز سامعین، ہمیں چاہیے اپنے گھر کے آس پاس ہمیں دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی کوئی ہم سے تنگ تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی احباب، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی تعلق والا کوئی ایسا پریشان ہو ہم سے، اور ہم نمازیں پڑھی جائیں، ہم تسبیح پھیری جائیں، ہم قرآن کی تلاوت کی جائیں، ہم تہجد پڑھی جائیں، اور ہم یہ سوچیں کہ جناب ہم نے سب کچھ ہی پورا کر لیا ہے۔ نہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے معزز سامعین، میرے معزز دوستو، آپ کو دیکھنا ہوگا اگر آپ کا پڑوسی آپ سے تنگ ہے، آپ کا رشتہ دار آپ سے تنگ ہے، آپ کا گلی کا ساتھی، آپ کے محلے کا ساتھی، آپ کے ساتھ چلنے والا ساتھی، آپ کے پاس بیٹھنے والا ساتھی، آپ اگر سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کی سیٹ والا ساتھی آپ سے اگر تنگ ہے، آپ لائن میں لگے ہوئے لائن والا ساتھی آپ سے تنگ ہے، یا آپ کوئی ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے آس پاس کے لوگ تنگ ہیں، تو پھر ہمیں آخرت کے اندر بڑی پریشانی ہوگی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔